رسول خدا خاتم الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار حرم دین کا بھرم پاسبان زمزم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ فرمان ذیشان سن کے مسلمانوں کی بڑی امی کو حیرت ہوئی، پوچھا یا رسول خدا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا ہو اس سے بڑا ہو جائے، نواسے سے نانا ہو جائے، ایک بچے سے سردار الانبیاء ہو جائے؟ تو اس وقت رسول خدا کہ جو نبی بغیر وحی خدا کے کلام نہیں کرتا، اس وقت ارشاد فرماتا ہے کہ حسین کوئی بچہ نہیں، حسین میری روح ہے، حسین میرا میوہ دل ہے، حسین میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، حسین میرا دل ہے، اور حسین میرے دین کا محافظ ہے۔ 4 ہجری 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کی عصر تک چھوٹا بڑے سے تھا، نواسا نانے سے تھا، امام حسین نبی مصطفیٰ میں سے تھے، لیکن عصر عاشور سے قیامت تک رسول حسین میں سے ہیں۔ تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ 10 محرم کو کربلا میں امام حسین اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کر کے 1,24,000 انبیاء ماسلف کی نبوت کو بچا کے توحید کا ڈنکا بجا کے کربلا کی زمین پہ 72 کے خون سے اللہ لکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دین نبی کو گود میں پالا حسین نے، دین نبی کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو اس کو سنبھالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو اس کو سنبھالا حسین نے۔ اسلام تیرے دل میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام تیرے دل میں جو چبھتا تھا بار بار، کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا گھر میں تشریف فرما تھے، حسین آپ کی گود میں تھا، آپ بوسے لے رہے تھے، ایک لخت گریہ فرما کے سجدے میں گر گئے۔ بی بی نے پوچھا بابا جان اتنی مسرت کے بعد یہ گریہ کیسا؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا بیٹی ابھی جب میں حسین کو چوم رہا تھا نا، ندائے قدرت آئی، ذات اہدیت نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اے میرے حبیب کیا حسین بہت پیارا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول خدا حسین میری روح ہے، اے میرے اللہ حسین میری روح ہے، اور روح کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب تمہیں میرا یہ عطیہ مبارک ہو، میری تمام برکتیں رحمتیں اور رضائیں اس کے لیے ہیں، اور میری تمام لعنت غضب اور عذاب اس کے قاتلوں کے لیے ہیں۔ اسے میں نے اولین و آخرین میں سید الشہداء بنایا ہے، اور یہ میرے دین کا محافظ اور میری مخلوق کا عادل شاہد ہے، اور اس کا باپ اس سے افضل و بہتر ہے، کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل اور برتر ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ ارباب دانش امام حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی ایک مریض کو شفا عطا کی، اور دنیا سے جانے سے پہلے بھی ایک مریض کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اگر توجہ ہو تو اس مریض کو سنا دوں جس کو آتے ہی مولا نے شفا عطا کی۔ تو سامعین جب جبرائیل امام کی ولادت کے 7ویں دن تمام ملائکہ کو لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے ملائکہ کو لے کے چلا
کہ جا کے رسول خدا کو، امام علی مرتضیٰ کو، جناب فاطمۃ الزہرا کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین شہید بکربلا کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ چلا تمام ملائکہ کے ساتھ اس جزیرے سے گزرا جہاں پر اللہ نے فطرس کو رکھا ہوا تھا۔ اب فطرس کہنے لگا جبرائیل مجھے بھی ساتھ لیتا چل، میں اس مولود کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرواؤں گا، کیا پتہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اب جبرائیل اس کو لے کے چلا تمام ملائکہ کے ساتھ، آیا رسول خدا کی خدمت میں، آ کے رسول خدا کو امام حسین کی مبارکباد دی، پھر فطرس کی درخواست پیش کی تو رسول خدا نے مسکرا کے کہا کہ فطرس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب فطرس کو رسول خدا کے پاس لایا گیا۔ توجہ رکھیے گا، یقیناً یہ آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا، اور کئی روایتیں ملتی ہیں کہ رسول خدا نے امام حسین کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور وسیلے سے دعا مانگنا شروع کی۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے کرتے کو فطرس کے ساتھ مس کیا، پھر امام حسین کے وسیلے سے دعا کی۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے فطرس کو امام کے جھولے کے ساتھ مس کیا اور پھر امام کے وسیلے سے دعا کی۔ اب رسول خدا نے امام کے وسیلے سے دعا کی، ابھی دستے دعا نیچے نہیں آئے تھے، فطرس کو پر واپس مل گئے۔ اب پھر تمام ملائکہ کے ساتھ اس نے پرواز شروع کی۔ جملے پہ توجہ رکھیے گا، پھر تمام ملائکہ سے آگے نکل کے کہنے لگا مم مثلی، کون میرے جیسا؟ تو تمام ملائکہ نے کہا ابھی تو شفا یاب ہو کے آیا ہے، اور اب پھر وہی جملہ دہرا رہا ہے۔ اب کہتا ہے انا عتیق الحسین، اب میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، راہبر سے پوچھئے کبھی راہب سے پوچھئے کبھی فطرس سے پوچھئے، راہب سے پوچھئے کبھی فطرس سے پوچھئے، کشتی بھنور میں ہو تو کنارہ حسین ہے، کشتی بھنور میں ہو تو کنارہ حسین ہے، حیدر کا آفتاب ہے زہرا کا مہتاب، حر کے نصیب کا تو یہ ستارہ حسین ہے۔ یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ پر، یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ پر، جس کو نبی پڑھے وہ سپارہ حسین ہے۔ ارباب دانش، اگر کسی ملک کا صدر اعظم کسی شخص کو سزا سنا دینا تو اس ملک کے چھوٹے سے ملازم میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی سزا معاف کر پائے۔ اب جملوں پہ توجہ رکھیے گا، فطرس کو سزا کس نے سنائی؟ جو دونوں جہانوں کا خالق بھی ہے، جو دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے، وہ سزا سنا رہا ہے، لیکن باوسیلہ رسول خدا اور امام حسین سے سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ امام حسین کی حکومت عرش پہ بھی ہے اور فرش پہ بھی ہے۔ بات سزاداروں، عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا، ہائے کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس حسین کو خدا اتنی فضیلتیں عطا کرے، اس حسین کا حیا مسلمان نہ کریں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کچھ روایتوں کے مطابق 12,000 خطوط، کچھ روایتوں کے مطابق 18,000 خطوط یا ان سے بھی زائد خطوط بھیجے گئے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دینے کے لیے۔ عزاداروں، امام نے امیر مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 30,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عزاداروں، مسلم چل دیے کوفہ کی طرف۔ اچانک ابن زیاد آئے کوفہ، آ کے اعلان کرتا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے آپ کو قتل نہ کرواؤ۔ عزاداروں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عزاداروں، مغربین کی نماز پڑھی، پیچھے کچھ لوگ تھے۔ عزاداروں، عشاء کی نماز پڑھی، روایت میں ملتا ہے پیچھے 30 آدمی رہ گئے۔ عزاداروں، عشاء ختم ہوئی اور مسلم اکیلا رہ گیا،
کہاں گئے وہ 30,000 لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ عزاداروں، اب مولا نے رات کو ایک عورت کے گھر میں پناہ لی، عزاداران مظلوم کربلا۔ اس نے مولا سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے دوں؟ عزاداروں، اس وقت مولا کہتے ہیں نہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں چاہیے، تم زحمت نہ کرو، مجھے بس پانی دے دو، میں اس سے وضو کر کے تہجد پڑھ لوں گا۔ عزاداروں، مولا نے وضو کیا، مولا نے تہجد کی نماز پڑھی، عزاداروں ساری رات عبادت میں رہے، لیکن جب کچھ دیر کے لیے مولا کی آنکھ لگی ہے نا، تب خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ چچا علی آئے ہوئے ہیں، دونوں بازو پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم آ جاؤ۔ عزاداروں، خواب دیکھنا تھا، مسلم کو یقین ہو گیا میری آخری رات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب دن چڑھا تب 300 لوگوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مولا گھر سے باہر نکلنے لگے، یہ عورت کہتی ہے مولا آپ گھر سے باہر نہ جائیں۔ مولا کہتے ہیں نہیں، تم نے رات مجھے گھر میں رکھا، تم نے احسان کیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے اور کسی مستور کے گھر میں یہ حملہ کر دیں۔ عزاداروں، مسلم باہر نکلے، جنگ شروع ہوئی۔ عزاداروں، کچھ روایت کے مطابق 3 بار لشکر کو بلایا گیا۔ جب تیسری بار لشکر آیا نا، تب ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ تم 300 لوگوں سے یہ ایک آدمی نہیں پکڑا گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام جنگجو تو نہیں ہے مدینے کا، اور یہ کوئی عام جنگجو نہیں ہے، اور یہ علی کا سپاہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس انہوں نے دھوکے سے امام کو گرفتار کیا۔ عزاداروں، امام کو جکڑ کر لے گئے ہیں دارالامارہ میں۔ عزاداران مظلوم کربلا پہلے ابن زیاد کے پاس لے گئے، جا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کو سلام کرو۔ عزاداروں، اس وقت مولا کہتے ہیں او میرا حسین کے سوا اور کوئی امیر نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ دارالامارہ کی چھت پہ مولا کو لے گئے۔ ادھر سے امام حسین کی پریشانی بڑھتی گئی۔ عباس نے مولا کے چہرے پہ دیکھا، کہنے لگے آقا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت مولا نے کہا عباس اور میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عزاداروں، عباس نے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھا۔ عزاداروں، کیا دیکھتا ہے؟ اور دارالامارہ کی چھت پہ مسلم ہے، عزاداروں سر جھکا ہوا ہے، اور اوپر سے جلاد تلوار سے تیار ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس نے اسی وقت رونا شروع کیا، رو رو کے کہتے ہیں آقا اور مجھے بھی جانے دے، اور مجھے جانے دے، اور میں اپنے بھائی کی مدد کرنے جاتا ہوں۔ عزاداروں، اس وقت مولا نے کہا عباس اور ذرا دارالامارہ کی چھت سے نیچے دیکھ۔ کیا دیکھا؟ اور ایک ضعیف بی بی ہے، اپنے دامن کا برقع، عزاداروں برقعے کا دامن پھیلا رہی ہے۔ عزاداروں، اس وقت حسین نے کہا، عزاداروں اور حسین نے کہا عباس اور تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اور مازارا امیر مسلم کو لینے کے لیے تیار ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ادھر سے تلوار چلی، عزاداروں سر تن سے جدا ہو گیا، بدن چھت سے نیچے گرایا گیا۔ عزاداروں، کیسے سنو گے مصائب؟ عزاداروں بدن کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ہائے عزاداروں، رقیہ اجڑ گئی اور مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی۔